بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے اکثر لوگ تو نئے ہیں اور پچھلا جو سیمسٹر چل رہا تھا وہ بھی ہمارے ساتھ اسی سیمسٹر میں مرج ہو گیا ہے، تو جو قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر ہے وہ ہم شروع سے نہیں پڑھیں گے، بلکہ ہم قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں گے سورہ شعراء کے آگے سے انشاءاللہ، کیونکہ پچھلے سیمسٹر میں ہم نے سورہ شعراء تک پڑھا ہے، تو انشاءاللہ ادھر سے آگے سے ہم آگے شروع کریں گے۔ اور اس کا جو ہے وہ انداز کیا ہوگا اور تفسیر کا ترجمے کا اسلوب کیا ہوگا، اس میں جو اصطلاحات وغیرہ استعمال ہوں گی ان کا تعارف، اور سورت کے حوالے سے جو ہم باتیں کرتے ہیں سورت کو شروع کرنے سے پہلے، یہ سب باتیں وہ ہیں جو کہ انشاءاللہ ہم باقاعدہ جب سبق شروع کریں گے تو اس سے پہلے یہ سب باتیں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ ابھی جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کہا تھا کہ کچھ مقدماتی باتیں ہیں جو کچھ دن چلیں گی انشاءاللہ۔ کل جو گفتگو ہوئی تھی اس میں سے آپ بتا سکتے ہیں، کوئی کون بتائے گا کل کی گفتگو میں سے کوئی ایک بات؟ اس سے ذرا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آواز میری آپ لوگوں کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ اس لیے ہماری کلاس جو ہے وہ کافی انٹریکٹیو ہوتی ہے، اور ابھی نام وغیرہ چونکہ مجھے ابھی تو اتنے نہیں پتہ آپ لوگوں کے، لیکن آہستہ آہستہ مجھے نام بھی یاد ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ میں خود نام لے کر بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت آواز دے سکتا ہوں انشاءاللہ۔ جی شیخ صاحب، اس میں وہ مقدمات تفسیر میں آپ نے بتایا تھا کہ اشرف العلوم یہ جو ہے یہ علم جو تفسیر کا، اس جی کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا، اور دل کے امراض کے حوالے سے آپ نے بتایا تھا ٹھیک ہے، کافی کہ ہے۔ اور کوئی؟ اوصاف قرآن میں آپ نے مطلب بتایا تھا کہ شفا ہے، رحمت ہے، ہدایت ہے، یہ چیزیں ڈاؤٹس اور ڈیزائرز کے بارے میں مطلب بتایا تھا۔ بارک اللہ فیکم۔ جی اور کوئی بات کل کے درس کی؟ سر دلوں کے امراض کے بارے میں بتایا تھا دلوں کے کہ امراض دلوں کے کے بارے میں امراض بتایا جو تھا۔ دو ہیں۔ ایک سیکنڈ ذرا۔ اللہ کے شعائر میں سے ہے قرآن، نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن کو معلومات کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے پڑھنا چاہیے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے یہ پوائنٹ بھی بتایا تھا کہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جن کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ہاں جی، بارک اللہ فیکم۔ یہ تو قرآن مجید کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ جی جی سر، اور سر آپ نے سورہ یونس کے حوالے سے وہ 4 اوصاف بھی بیان کیے تھے، رحمت، شفا، ہدایت، اور چوتھا پوائنٹ سر مجھے نا وائس بریک ہو رہی تھی، سمجھ نہیں آتا، اور ریپیٹ کر وعظ، دیں۔ یہ وعظ، جی سر، جی جزاک اللہ نصیحت۔ خیر۔ جی ٹھیک ہے۔ اللہ کے شاعر میں سے ہے قرآن۔ قرآن اللہ تعالیٰ کے شاعر میں سے ہے، بالکل۔ قرآن کو معلومات کے لیے نہیں، تعظیم کے لیے پڑھنا چاہیے۔ ہاں، قرآن کو صرف معلومات کے حصول کے لیے نہیں پڑھنا چاہیے، یعنی کہ قرآن کو انسان اس طرح نہ پڑھے جس طرح کوئی کتاب پڑھتا ہے انسان اور مقصد اس کا صرف یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے وہ اپنی معلومات میں اضافہ کروں۔ یہ کوئی درست مقصد نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کا، کیونکہ معلومات میں… جی عبد الرحمن بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے بتایا تھا کہ ایک لفظ کے بدلے 10 نیکیاں ملتی۔ ہاں جی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ جی تو معلومات میں اور علم میں فرق ہے، معلومات میں اور علم میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ زیادہ معلومات ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان کے پاس زیادہ علم بھی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ان دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ تو چلیے کچھ باتیں آج بھی انشاءاللہ کچھ تھوڑی سی رینڈم سی باتیں ہیں، مقدماتی گفتگو ہوئی ہے، اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ دنیا میں گمراہ نہیں ہوتا اور آخرت میں بدبخت نہیں ہوتا۔ دنیا میں گمراہ نہیں ہوگا اور آخرت میں
وہ جو ہے وہ بدبخت نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت میں اس کی جو اس کا جو نصیب ہے وہ خراب نہیں ہوگا، یعنی کہ آخرت میں وہ کم بختی کا اور برے انجام کا شکار نہیں ہوگا۔ اصل میں یہ اشارہ ہے قرآن مجید کی ایک آیت کی طرف۔ آپ میں سے حفاظ کون کون ہیں؟ کوئی ہیں آپ میں سے قرآن مجید کے حفاظ؟ جی کوئی بھی نہیں ہے؟ چلیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقى، ہماری جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا فلا یضل ولا یشقى، نہ ہی وہ گمراہ ہوگا نہ ہی وہ بدبخت ہوگا۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر میں کیا فرماتے ہیں؟ یعنی کہ فلا یضل فی الدنیا ولا یشقى فی الآخرہ۔ تو یہ قرآن کے فضائل میں سے ایک فضیلت ہے، یا آپ یہ کہہ لیں کہ قرآن کے فوائد میں سے ایک فائدہ ہے کہ جو شخص اس کی اتباع کرتا ہے وہ دنیا میں گمراہی سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور آخرت میں کم بختی سے اور بدبخت ہونے سے، آخرت میں جو ہے وہ رسوائی کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو باقی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شخص جو کہ الماہر بالقرآن، الماہر بالقرآن مع کرام بررہ، مع سفرۃ کرام بررہ، وہ شخص جو کہ قرآن پڑھتا ہے اور وہ قرآن میں ماہر ہے، قرآن میں ماہر ہے، قرآن کے بارے میں اس کی جو معلومات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، قرآن کو پڑھنے کا ماہر ہے، اس کو بڑا اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا آتا ہے، یہ شخص قیامت کے دن بڑے معزز فرشتوں کی جماعت کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر کہا کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس پر شاق ہوتا ہے، یعنی کہ وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن قرآن پڑھنا اس کے لیے آسان نہیں ہے، اس کے لیے قرآن پڑھنا مشکل ہے، اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے وہ محنت کرنی پڑتی ہے، تو یہ جو شخص ہے اس کا اجر اس شخص سے دگنا ہے، اس شخص کا اجر جو ہے وہ اس شخص سے زیادہ ہے جو کہ بہت مہارت کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کو پھر سیکھنا نہیں چاہیے، کیا خیال ہے؟ سر ایٹ لیسٹ وہ کوشش کر تو رہا ہے، کیا کر تو رہی ہے نا، کس مطلب کہ کر رہی ہے کوشش، اس کی کوشش ہو رہی ہے۔ نہیں، جب اس کا اجر زیادہ ہے تو پھر زیادہ بہتر فائدے میں کون رہا؟ جس کو قرآن بہت اچھا پڑھنا آتا ہے یا جس کو نہیں پڑھنا آتا؟ جس کو نہیں پڑھنا آتا اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے۔ تو پھر قرآن پڑھنا سیکھنا چاہیے یا نہیں سیکھنا چاہیے؟ سیکھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، ہاں۔ یہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان یہ کہے کہ چونکہ زیادہ اجر مجھے ملے گا اگر میں قرآن کو اٹک اٹک کر پڑھوں گا تو میں اس کو سیکھوں گا ہی نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس میں ترغیب ہے، اس میں انسان کو یہ ترغیب دلائی گئی ہے کہ اگرچہ وہ قرآن پڑھے اور اس میں اس کو مشقت کرنی پڑے، اس میں اس کو جو ہے وہ جو ہے اس کی محنت لگ رہی ہو اور اس کو جو ہے وہ مجاہدہ کرنا پڑا ہو، اس کے باوجود اس کو چاہیے کہ وہ قرآن پڑھے۔ ٹھیک ہے، آپ کو حدیث کا اصل مقصد سمجھ آ گیا کہ اصل اس کا مطلب کیا ہے، کس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے؟ ٹھیک ہے، سر اخلاص نیت کی، اخلاص نیت تو ظاہر ہے وہ تو ہر عمل میں مطلوب ہی ہے، اصل میں اس میں اس بات کی ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اگر ایک انسان قرآن پڑھنا سیکھ رہا ہے یا وہ قرآن کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ اس کے اوپر شاق ہے، وہ کوشش کرتا ہے لیکن اس کے لیے مشکل ہے، تو وہ اس کو صرف اس وجہ سے ترک نہ کر دے یا یہ نہ سمجھے کہ چونکہ میں صحیح طرح پڑھ نہیں پا رہا تو شاید میں اجر و ثواب سے جو ہے وہ میں محروم ہوں، نہیں، بلکہ وہ اپنی اس محنت کو جاری رکھے، کیونکہ جس قدر وہ زیادہ سٹرگل کر رہا ہے اسی قدر زیادہ وہ اجر و ثواب کا مستحق بن رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ باقی بعض آداب ہیں، آداب طالب العلم عموماً، اور خاص طور پہ قرآن مجید کا جو طالب علم ہے اس کے آداب ہیں بعض، اور میں دلائل کو ذکر نہیں کروں گا، میں تیزی کے ساتھ بس آداب کو ذکر کروں گا، نہیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 3-4 مجالس میں یہ مقدماتی گفتگو جو ہے وہ ختم کر کے تو پھر ہم اپنے جو سبق کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھیں، تو اس لیے میں جو ہے وہ اس میں زیادہ بات لمبی نہیں کروں گا،
باقی یہ وہ باتیں ہیں ساری جو کہ خود قرآن مجید کے اندر بار بار یہ باتیں دہرائی جائیں گی. مثال کے طور پہ آداب طالب العلم میں سے پہلا ادب کیا ہے؟ پہلا ادب یہ ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرے، اپنے اخلاق پر محنت کرے، حسن خلق کو اختیار کرے. اور بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے، بعض دفعہ انسان کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرا اخلاق تو ویسے ہی خراب ہے، میرا اخلاق تو برا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں، بس میں ہوں ہی ایسا. ٹھیک ہے، میں تو ہوں ہی ایسا. خاص طور پہ بعض دفعہ انسان اپنے برے اخلاق کو جسٹیفائی کیسے کرتا ہے؟ اس طرح کہ یار میں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہوں، میں بہت جو ہے نا وہ منہ پر بات کر دیتا ہوں. تو یہ اس طرح کی اپنے آپ کو جو ہے وہ جسٹیفیکیشن اپنے آپ کو نہیں دینی چاہیے، بلکہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کی کوشش کرے. خاص طور پہ طالب علم. اب آپ لوگ ماشاءاللہ اس کورس میں آپ لوگ جو ہے وہ رجسٹر ہوئے ہیں، اب آپ لوگ طالب العلم ہیں، اور اگر آپ کی نیت خالص ہو اور آپ کا مقصد درست ہو اور آپ جو ہے وہ اس عمل پر اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اس عمل کو کر رہے ہوں، تو آپ کے لیے وہ تمام تر فضائل ہیں جو کہ طالب علم کے فضائل کتاب و سنت میں ذکر ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو طلب علم کے راستے پر چلتا ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، کس کو پتہ اس حدیث کا؟ اس کے لیے کیا بشارت ہے؟ جی اندازہ کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ طلبہ کی وہ کیا. شہید شہادت جہاد کے راستے پہ چلتا ہے. ہاں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے حدیث میں، یہ بھی ہے کہ وہ مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پہ. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں. اور اسی طرح جو طالب العلم ہے، فرشتے اس کے لیے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اور کی تمام مخلوقات اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں. تو اب آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ چونکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر آن لائن جو ہے وہ کلاس لے رہے ہیں تو آپ ان فضائل کے مستحق نہیں ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. آپ طالب العلم ہیں، اب آپ اس علم کے طالب ہیں جو کہ کیا ہے؟ جو کہ نور ہے، جو کہ روح ہے، حیات ہے، زندگی ہے. تو اتنے عظیم علم کا جو طالب ہے اس کو خود اس کو کیسا ہونا چاہیے؟ کیا اس میں اور ایک اور آرڈنری پرسن میں، ایک کامن مین میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ایک طالب علم میں اور ایک غیر طالب علم میں کوئی فرق ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر ہونا چاہیے. سر ہونا چاہیے. ہاں جی. تو اس علم کی، جس طرح میں نے پچھلی مجلس کے اندر ہم نے بات کی تھی نا کہ اس علم کی تعظیم دل میں ہونا بہت ضروری ہے. اس علم کی تعظیم دل میں ہونا بہت ضروری ہے. اور یہ جو ہم ابتدائی گفتگو کر رہے ہیں یہ صرف اس مقصد سے کر رہے ہیں کہ جب آپ انشاءاللہ، ابھی آپ کے ابتدائی ایام ہے نا، ابھی آپ نے پڑھنا شروع کیا ہے. آپ میں سے بعض لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے پہلے کوئی نہ کوئی کورسز کیے ہوئے ہیں، پہلے کوئی نہ کوئی کلاسز لی ہوئی ہیں، جس طرح بعض خواتین نے لکھا تھا اپنے اس میں انٹروڈکشن میں. لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو کہ بالکل پہلی دفعہ کسی کورس میں انرول ہوئے ہیں. اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ آپ میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو کہ، کیونکہ آپ میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو کہ پروفیشنلز ہیں یا اسٹوڈنٹس ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ کنٹینیو نہیں کر پائیں گے. لیکن میری دعا ہے اور میری آپ کو نصیحت بھی یہ ہے کہ آپ کوشش یہ کریں کہ اس کو کنٹینیو کریں. لیکن بہرحال یہ ابتدائی باتیں اسی لیے ضروری ہیں تاکہ یہ باتیں آپ کو علم کے اوپر استقامت جو ہے اس کا سبب بنے. آپ جو ہے وہ آپ اس بات کو جو ہے وہ شعوری طور پر جان لیں کہ ہم نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے، ہم نے جو اپنے وقت میں سے یہ وقت جو ہے اس کو ڈیڈیکیٹ کرنے کی جو ہے وہ ہم نے ایک کمٹمنٹ کی ہے، اس کو ہم درمیان میں اور رستے میں چھوڑیں گے نہیں. اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، بہت عجیب آیات ہیں، بہت عجیب آیات ہیں. اور یہ میں کیوں رکھ رہا ہوں؟ اس کے اندر اس علم کی عظمت جو ہے وہ آپ کو سمجھانی مطلوب ہے. یہ جو علم، جو آپ نے علم جو پڑھنا شروع کیا ہے، خاص طور پر قرآن اور عام طور پر باقی بھی علوم جو کہ قرآن مجید کے خادم علوم ہیں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا.
पुराने तलबा में से कौन है क्लास में इस वक्त, पिछले तलबा में से ज़रा बताएं। सर मैं हूँ मोना। अल्लाह फीकुम जी, लाइबा बहन है, आप हैं लोग, मेरा ख्याल है आप दो ही हैं पिछले वालों में से जो आगे आए हैं। चलिए, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ रूह जो है वो आपकी तरफ हमने वही की है। रूह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस वही को क्या करार दिया है? रूह करार दिया है, रूह करार दिया है। तो रूह जो है इसका क्या वजीफा होता है, रूह का क्या काम होता है, बताएगा कोई? रूह का क्या काम होता है? जिंदगी देती है। जिंदगी, रूह जो है वो उसका क्या वजीफा है? रूह जिंदगी की अलामत है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये जो वही है, ये जो वही है ये क्या है? ये हयात है, ये जिंदगी हयात है। ये जिंदगी है, ठीक है या शबाब। ये वही एक इंसान या एक मुआशरा जो कि इस वही से इस्तेहदा नहीं कर रहा, इससे हिदायत जो है वो हासिल नहीं कर रहा, वो फर्द हो या वो मुआशरा हो, वो मुर्दा है, वो मुर्दा है। अगरचे वो बज़ाहिर कितना ही जो है वो फुल ऑफ लाइफ क्यों ना महसूस हो रहा हो, और अगरचे वो देखने में कितना ही तगड़ा क्यों ना हो, वो अल्लाह ताला के यहाँ मुर्दा है, अल्लाह ताला की नज़र में वो एक मुर्दे की तरह है। वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना मा कुन्ता तदरी मल किताब वलल ईमान, और आप नहीं जानते थे कि किताब क्या होती है और ईमान क्या है। वलाकिन जअलनाहु नूरा, वलाकिन जअलनाहु नूरा, लेकिन हमने इसको आपके लिए नूर बनाकर जो है वो नाजिल किया। हमने इसको आपके लिए क्या बनाकर नाजिल किया? नूर बनाकर नाजिल किया। तो ये दूसरा वसफ है इस वही का। तो नूर जो है इसका क्या फायदा होता है, नूर का क्या काम होता है? रोशनी, रोशनी, और इसके रहनुमाई करेगा। रहनुमाई करेगा। और जो नूर है इसका ऑपोजिट क्या है? मतलब अगर नूर मौजूद ना हो तो क्या होता है? अंधेरा, अंधेरा, अंधेरा होता है, ठीक है। तो अब इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने वही के कौन से दो वसफ बयान किए हैं? पहला क्या है? जिंदगी, हयात, हयात, ये रूह है। और दूसरा क्या है? रूह है और दूसरा नूर है। दूसरा ये कि ये नूर है। तो ये पहली आयत है। और दूसरी आयत कौन सी है? दूसरी आयत ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अवमन कान मैतन, दो लोगों का कंपैरिजन है इसमें। दूसरी जो आयत है इसमें दो लोगों का कंपैरिजन है, और ये बहुत अजीब आयत है। और मैं आपको नसीहत करूंगा कि ये आयत हमेशा आपकी आंखों के सामने रहनी चाहिए। एज ए तालिबुल इल्म, एक तालिब इल्म होने की हैसियत से ये आयत आपका शिआर होनी चाहिए, ये आपकी निगाहों के सामने और आपके जहन में मौजूद रहनी चाहिए। और ये मैं इंशाल्लाह बताता हूँ बाद में आयत नंबर और सूरा नंबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है अवमन कान मैतन, कि वो शख्स जो कि मुर्दा था, वो शख्स जो कि मुर्दा था, फ़अहयैनाहु, हमने उसको जिंदगी बख्शी, हमने उसको जिंदगी बख्शी। अब ये मुर्दा शख्स से मुराद वो नहीं है जो कि कब्र में पड़ा हुआ है, वो शख्स मुराद नहीं है, बल्कि मुराद वो शख्स है जो कि जहालत में था, या वो शख्स है जो कि गुमराही में था, ठीक है। जिस तरह हमने पहले आपको बताया ना पिछली आयत में कि अल्लाह ताला ने इस वही को रूह करार दिया है। तो मतलब ये है अवमन कान मैतन, वो शख्स जो कि इस रूह से खाली था, उसके पास जो है वो इल्म नहीं था, उसके पास हिदायत मौजूद नहीं थी, तो वो शख्स गोया के एक मुर्दा था। फ़अहयैनाहु, तो बस हमने उसको ज़िंदगी दी, हमने उसको ज़िंदगी बख्शी। किस तरह? इल्म के ज़रिए, ईमान के ज़रिए उसको हमने इल्म दिया, उसको हमने ईमान दिया। तो गोया के ये शख्स जो कि पहले जलालत यानी कि गुमराही में या जहालत में पड़ा हुआ था, ये इसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़िंदगी दे दी। वजअलना लहू नूरा, और हमने उसके हाथ में एक नूर थमा दिया, यमशी बिही फिन्नास, और ये शख्स अब इस नूर के जरिए खुद तो फायदा उठा ही रहा है, इस नूर के जरिए ये शख्स खुद तो फायदा उठा ही रहा है, लेकिन यमशी बिही फिन्नास, वो इस नूर को साथ लेकर लोगों के अंदर चलता है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि ये शख्स जो कि पहले जहालत में पड़ा हुआ था, पहले गुमराही में पड़ा हुआ था, पहले ये अल्लाह को नहीं जानता था, अल्लाह की रज़ा किस चीज़ में है, अल्लाह की नाराज़गी किस चीज़ में है, इसको नहीं जानता था। इसको हमने इल्म अता किया,
اس کو ہم نے وحی کا علم عطا کیا، اس کو ہم نے ہدایت عطا کی. اب یہ شخص، اس کے ہاتھ میں ایک نور آ گیا، اس کے ہاتھ میں کیا آ گیا؟ اس کے ہاتھ میں ایک روشنی آ گئی، اور یہ اس روشنی سے خود بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، اور یمشی بھی فی الناس، اور لوگ بھی اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب یہ ہے ایک شخص، یہ ایک شخص ہے. کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا، کیا یہ شخص اس کی طرح ہو سکتا ہے؟ کمم مثلہ فی الظلمات لیس بخارج منہا، کہ جو اندھیروں کے اندر ڈوبا ہوا ہے اور ادھر سے جو ہے وہ نکلنے کا اس کے پاس کوئی راستہ ہی نہیں. کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے، کبھی بھی یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. ایک وہ شخص ہے کہ جو کہ خود بھی ہدایت پر ہے، جو کہ خود بھی ہدایت پر ہے، جو کہ خود بھی اپنے سامنے واضح راستے کو دیکھ رہا ہے. اس کو پتا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں آیا ہوں، مجھے اس دنیا میں کس نے بھیجا ہے، مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا ہے، اور پھر اس کے ہاتھ میں جو روشنی ہے اس سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. ایک یہ شخص ہے. اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس کو خود بھی پتا نہیں کہ میرا پاؤں کہاں پڑ رہا ہے، جس کے سامنے خود کوئی روشنی نہیں ہے، جو خود بھی اندھیرے کے اندر ہے، جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، جس کو کوئی پتہ نہیں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، مجھے کس نے بھیجا ہے، میں کیوں آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے، پھر میں نے کدھر جانا ہے. ان تمام سوالات کے اس کے پاس جوابات ہی نہیں، یا پھر اس کی زندگی ایسی ہے کہ گویا کہ اس کو ان تمام سوالات کے جوابات کی کوئی پتہ ہی نہیں. تو کیا یہ دونوں لوگ برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہرگز یہ دونوں لوگ برابر نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تو اب ایک طالب علم اس کے سامنے یہ آیت موجود ہونی چاہیے کہ میں نے وہ شخص بننا ہے، میں نے وہ شخص بننا ہے کہ جس کو جب اللہ یہ اس وحی کے ذریعے اللہ رب العزت اس کو زندگی عطا کریں، اس کو نور عطا کریں، تو یہ وہ شخص ہو جو کہ خود بھی اس نور سے فائدہ اٹھانے والا ہو، اور پھر دوسرے لوگ بھی اس شخص کے پاس موجود روشنی سے استفادہ کرنے والے ہوں. میں نے یہ شخص بننا ہے. ٹھیک ہے. تو جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ یہ وحی جو ہے اس کی یہ شان ہے، اس کا یہ جو علم ہے اس کی یہ حیثیت ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر اس علم کا جو طالب ہے، اس علم کو جو پڑھنے والا ہے، اس کو عامت الناس کی طرح نہیں ہونا چاہیے، اس میں اور دوسرے شخص میں کوئی فرق ہونا چاہیے. تو ہم نے پہلا ادب کیا ذکر کیا؟ طالب علم کا پہلا ادب ہم نے کیا ذکر کیا ہے کسی کے ذہن میں کچھ دیر پہلے؟ خوش اخلاق. ہاں، اچھے اخلاق کا مالک ہو اور اپنے اخلاق کے اوپر محنت کرے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اخلاق ہے نا، یہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ فیک اٹ اینڈ یو ول میک اٹ. اگر آپ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میرے اندر فلاں بات جو ہے وہ موجود نہیں ہے، میرے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ میرے اندر جو ہے وہ کوئی اچھا اخلاق جو ہے وہ موجود نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ میرے اندر جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ترش طریقے سے، برے لہجے سے بات کرنے کی خرابی ہے. آپ اپنے اوپر جبر کر کے زبردستی لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کریں. یہ آپ کو اپنے اوپر کچھ عرصہ زبردستی کرنی پڑے گی، اب آپ کو اپنے اوپر جو ہے وہ جبر کرنا پڑے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ آپ کی طبیعت میں شامل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. جس طرح کی حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من یتصبر صبرہ اللہ، جو شخص تکلف کے ساتھ صبر کرتا ہے پھر اللہ اس کو صبر دے دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے اخلاق کو جو ہے وہ بہتر کرنا، یہ طالب علم کی پہلی ذمہ داری ہے. اسی طرح طالب علم کے ذمہ یہ بھی ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے والا ہو. وہ جو علم وہ سیکھے اور جو علم وہ پڑھے، اس علم کی روشنی میں دوسروں کو نیکی کا حکم دینے والا ہو اور دوسروں کو برائی سے روکنے والا ہو. ٹھیک ہے. یہ بھی طالب علم کے آداب میں سے ہے. اسی طرح طالب علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ جاہلوں سے اعراض کرے. اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا چاہے، اگر کوئی شخص اس کے ساتھ بلا وجہ آرگومنٹ کرنا چاہے، اگر کوئی بندہ جہالت کی بنیاد پہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ جس طرح بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ یعنی کہ بحث مباحثہ کرنے کے عادی ہوتے ہیں یا بلا وجہ بات کو لمبا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، تو طالب علم کو چاہیے کہ وہ ایسے لوگوں سے اعراض کرے. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگنور اجتناب کرے. اعراض کرے، ان کو اگنور کرے، ان کی بات کی طرف زیادہ توجہ نہ دے. تاکہ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا.
جو ہے وہ بد زبانی کی اور جو ہے وہ بات بگڑنے کی نوبت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح طالب علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ وہ لغویات سے پرہیز کرے. لغو چیزوں سے پرہیز کرے. لغو چیزیں کیا ہوتی ہیں جی؟ فضول چیز. جن کا گالی دنیا گلوچ. کا فائدہ ہونا ہاں یہ Time دنیا اور wasting جو آخرت ہوتی میں. ہے. یہ کس نے بتایا یہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں؟ کس نے بتایا؟ امت الحفیظ. ماشاء اللہ بارک اللہ فیک. یہ اصل میں یہ تعریف ہے. لغو چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ ہو نہ آخرت میں کوئی فائدہ ہو. ٹھیک ہے. تو اس کی کوئی مثال دیں آپ ہی بتائیں. امت الحفیظ بہن آپ بتائیں کیا مثال ہے اس کی؟ انٹرٹینمنٹ کی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. انٹرٹینمنٹ کی چیزیں. تو کیا طالب علم کو انٹرٹینمنٹ نہیں کرنی چاہیے؟ نہیں وقت ضائع کرنا. ہوں وقت ضائع کرنا. ٹھیک ہے لیکن وہ مثال. میوزک تو حرام ہے. یہ تو سر وہ صراحت سورہ حرام ہے. لقمان میں لغو کا یہ میوزک نہیں تھا جو تفسیر میں تھا. میں نے پڑھا تھا شاید. میں آپ کو رانگ نہیں کہہ رہی نہیں بٹ لغو کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں پر ایک عام کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں نا. وہ لہو ہے. وہ لہو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں نا. لہو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. وہ لغو نہیں ہے لہو ہے وہ. ٹھیک ہے. جی تو سر اس کی اسکرولنگ. مثال. جی بتائیے لائبہ. جی سر آج کل کے دور میں تو اسکرولنگ جو ہے ہاں یہ بہت بہت اچھی ایگزامپل دی ہے. بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ. فضول گپ شپ. بالکل بارک اللہ فیکم. اور اسی طرح پب جی. اب یہاں پر پتہ نہیں ینگسٹرز کتنے ہیں. لڑکیاں تو خیر نہیں کھیلتی, خواتین تو نہیں کھیلتی, لیکن بوائز کے اندر یہ بات خاص طور پہ جو ٹین ایجرز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ ہے. یہاں پر کوئی ہے پب جی کھیلنے والے بھائی ہیں کوئی؟ بلا بغیر کسی شرمائے جو ہے وہ بتا سکتے ہیں. انشاءاللہ کچھ نہیں کہا جائے گا. ٹھیک ہے کوئی نہیں. الحمدللہ چلیں اچھی بات ہے. لیکن یہ تو صرف ایک مثال ہے ورنہ یہ بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں. خاص طور پہ ہاں فضول ٹی وی موبائل کا استعمال اور ایپس اور بلا وجہ اسکرولنگ کرتے رہنا اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ لغو چیزیں ہیں. اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. نہ انسان کو دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. تو طالب علم جو ہے وہ لڈو. واہ ماشاء اللہ. تو طالب علم جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس طرح کی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے. نیٹ فلکس ڈاکومنٹریز ایز ویل. اگر وہ ان فرسٹ پلیس اگر وہ حلال ہوں تو پھر ہم کہیں گے اچھا یہ لغو ہے, اس کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کوئی فائدہ. ہم ان چیزوں کی بات نہیں کر رہے جو کہ دنیا میں بھی نقصان دیں اور آخرت میں بھی نقصان دیں. وہ تو ظاہر ہے وہ تو چیز حرام ہے. جس چیز کا آخرت میں انسان کو نقصان ہے وہ تو صراحتاً حرام ہے. ہم تو اس چیز کی بات کریں جو حرام نہیں ہے لیکن بے فائدہ ہے, بے مقصد ہے, وقت ضائع کرنے والی ہے. ٹھیک ہے. تو طالب علم کو لغویات سے بچنا چاہیے. اور اسی طرح جو ہے وہ لوگ جو کہ غافل ہیں, غافل قسم کے لوگوں کے ساتھ انسان کو غفلت میں نہیں پڑ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. طالب علم کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جس طرح کے لوگوں میں بیٹھے اس پر انہی کا رنگ چڑھ جائے, بلکہ طالب علم کو ایسا ہونا چاہیے کہ دوسرے اس کے رنگ میں رنگیں. دوسرے جو ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھیں تو دوسرے اس سے متاثر ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ جو انسان ہے نا, انسان وہ کس وقت دوسرے کو کاپی کرتا ہے؟ مطلب جب ایک کوئی سائیکالوجی کا ہے اسٹوڈنٹ یہاں پر؟ جی سر سر. پڑھی ہوئی ہے. ہاں پڑھی ہوئی. چلیں ابھی ہم آپ کا ٹیسٹ لیتے ہیں کہ کیا پڑھا ہے آپ نے اس میں. بتائیے کوئی شخص جو ہے وہ کب کسی دوسرے کو کاپی کب کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے دوسرے کی نقل سر کرنے کے پیچھے؟ سر کمپلیکس متاثر ہوتا. انفیریٹی اور سپیریورٹی. جی لائبہ آپ بتائیے. جی سر جب کسی سے متاثر ہو رہا ہوتا ہے. متاثر ہو رہا ہوتا ہے نہیں, متاثر کیوں ہو رہا ہوتا ہے؟ Influence ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی بڑا زبردست جواب نیچے آیا چیٹ میں. آئیڈینٹی کرائسس, احساس کمتری. ایک اور بہن نے بھی ابھی کہا تھا کمپلیکس. اصل میں انسان دوسرے سے صرف تب متاثر ہوتا ہے جب وہ خود احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ کبھی آپ نے جی ان سر. لوگوں آپ کو دیکھا ہے جو بڑا تکلف کر کے بڑی مشکل سے انگریزی بول رہے ہوتے ہیں؟
دیکھا کبھی آپ نے؟ یس وہ کیوں بول رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کو کس چیز نے کاٹا ہے؟ کیوں اتنی بلا وجہ کیوں اتنی تکلیف کر رہے ہیں؟ مطلب وہاں پر ایک تو یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر بندے کو ضرورت ہے، لیکن جہاں پر ضرورت بھی نہیں ہے، جہاں پر کوئی وجہ بھی نہیں ہے، وہاں پر کیوں؟ کیا اس کے پیچھے کیا وجہ ہوتی ہے؟ کبھی آپ غور کریں نا. امپریس. اس کے پیچھے وجہ یہ ہوتی ہے کہ امپریشن بنانے کے لیے، وہ تو مقصد ہے نا، آپ بتا رہی ہیں امپریشن بنانے کے لیے، وہ تو وہ رزلٹ ہے جو کہ وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس عمل کا سبب کیا ہے؟ سبب اس کا کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے سبب یہ ہوتا ہے کہ انسان خود کو کمتر سمجھ رہا ہوتا ہے، احساس کمتری. ٹھیک ہے؟ اور یہ فرد میں بھی ہوتا ہے اور قوم میں بھی ہوتا ہے. جس طرح ایک قوم جب مغلوب ہوتی ہے، کمزور ہوتی ہے، تو وہ اس قوم کو کاپی کرنے کی کوشش کرتی ہے جو قوم پولیٹیکلی یا جو ہے وہ ملٹری کے اعتبار سے یا اکنامیکلی جو قوم غالب ہوتی ہے، جو قوم جو ہے وہ پاور میں ہوتی ہے، تو مغلوب قومیں جو ہوتی ہیں وہ ان مضبوط اور غالب قوموں کی پیروی کرتی ہیں. آپ کو بات سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ جی آ گئی. جی آ گئی. چلے میں آپ کو ایک عجیب بات بتاتا ہوں. ایک پادری نے ایک کتاب لکھی، یہ کئی سو سال پہلے کی بات ہے، جب جو اندلس کے اندر جو اسلامک جو مملکت تھی وہ قائم تھی، تو اس وقت کی بات ہے یہ. اس نے ایک کتاب لکھی اور اس کے اندر اس شخص نے ایک شکوہ کیا ہے. وہ بڑا عجیب شکوہ ہے، اور وہ پڑھ کر ایسے لگتا ہے جیسے آج کے دور میں کوئی مسلمان شخص جو ہے وہ مسلمانوں کے بارے میں بات کر رہا ہے. تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی ہمارے جو عیسائی نوجوان ہیں نا، یہ اپنی زبان میں جو ان کی لیٹن لینگویج ہے اس میں یہ لوگ ایک صحیح جملہ بھی نہیں لکھنے کی استطاعت رکھتے، اور ان کو صرف یہ پتہ ہے کہ ہم نے عربی سیکھنی ہے. انہوں نے عرب شعراء کا کلام یاد کیا ہوا ہے، اور یہ عربوں کا لباس پہن کے آپس میں فخر کرتے ہیں، اور یہ جو ہے وہ ان کا ادب سیکھتے ہیں، ان کا لٹریچر پڑھنے کی ان کو فکر ہے، لیکن اپنی جو لیٹن زبان ہے اس میں یہ ایک سیدھا سینٹنس بھی نہیں لکھ سکتے. اور اس نے اس میں اور اس طرح کے کئی گلے شکوے کیے ہوئے ہیں. آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ تخیلو یا جی شباب. جی. ٹھیک ہے، تو یہ کیوں تھا اس وقت؟ ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ مسلمان غالب تھے. ہاں، چونکہ اسلامی تہذیب غالب تھی، تو دوسرے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کو کاپی کرنے کی کوشش. تو بہرحال یہ بات ویسے ہی ضمناً بیچ میں آ گئی. جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب طالب علم اس کے دل میں علم کی تعظیم موجود ہوگی، جس طالب علم کے دل میں علم کی تعظیم موجود ہوگی، وہ دوسروں سے متاثر ہوگا یا دوسروں کو متاثر کرے گا؟ دوسروں کو متاثر کرے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہے. وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ یار میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، میں کیا ہوں، اصل چیز تو وہ ہے، اصل چیز تو فلانا ہے، اصل چیز تو فلانا ہے، تو میں اس کو کاپی کرنے کی کوشش کروں اپنے انداز میں، اپنے طور اتوار میں، اپنے طریقے وغیرہ میں. تو اسی لیے طالب علم کو ان چیزوں سے بچنا چاہیے. بات سمجھ آ گئی سب کو؟ بور تو نہیں ہو گئی؟ جی اس میں یہ بھی ہے کہ قرآن مجید کا احترام کرنا، اور جو قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا بھی احترام کرنا، قرآن کا احترام کرنا، قرآن کی تلاوت کا احترام کرنا، مصحف کا احترام کرنا، اور قرآن کو جو ہے وہ ہمیشہ یعنی کہ جو ہے وہ کوئی بھی اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا جو کہ اس کے احترام کے منافی ہو. یہ میں نے کچھ موٹی موٹی باتیں ذکر کی ہیں. باقی ایک بہت اہم ادب ہے، بہت اہم ادب ہے، جو کہ قرآن مجید کے طالب علم کو عموماً اور خصوصاً اور ویسے تمام طلب علم کے اندر جو ہے وہ جو بھی شخص ہو اس کے لیے وہ بہت اہم ہے. اور اکثر علماء اپنی کتابوں کا آغاز اس خاص ادب سے کرتے ہیں. وہ کون سا ادب ہے؟ کوئی بتائے گا؟ اعوذ باللہ پڑھ کے آغاز کرنا. اعوذ باللہ پڑھ کر نیت کا. نیت کا کون ہے؟ یہ اس نے بتایا نیت کا. جی سر میں نے اقرا نے. اقرا تاریخ، ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. تو نیت کا اخلاص جو ہے یہ ایک انتہائی اہم ادب ہے، انتہائی اہم ادب ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اکثر علماء جو اپنی کتابیں جن علماء نے لکھی ہیں وہ اپنی کتابوں کا آغاز جو ہے وہ اسی حدیث سے کرتے ہیں، انما الاعمال بالنیات. کیوں؟ کیونکہ اس حدیث کے اندر اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا
جو ہے وہ تذکرہ موجود ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لے. اگر وہ کوئی عمل کر رہا ہے تو اس کے لیے اس کے اندر اس کی جو انٹینشن ہے وہ کیا ہونی چاہیے کہ میں اس کو جو ہے وہ اللہ کی خاطر کر رہا ہوں. اور خاص طور پہ جو علم ہے، علم کو حاصل کرنے سے انسان کی نیت ہونی چاہیے رفع الجہل عن نفسہ وعن غیرہ. یہ دو چیزیں، رفع الجہل عن النفس وعن الغیر، اس بات کو یاد کر لیں. اپنے آپ سے جہالت کو دور کرنا اور اپنے علاوہ لوگوں سے جہالت کو دور کرنا. علم حاصل کرنے کی یہ دو نیتیں ہیں. ٹھیک ہے، تو علم اب کیوں حاصل کرنا ہے آپ نے؟ لوگوں سے بحث مباحثہ کرنے کے لیے، یا جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک اسکالر قرار دینے کے لیے، یا اور اس طرح کے جو دیگر مقاصد ہیں؟ نہیں، بلکہ علم حاصل کرنے کا پہلا مقصد کیا ہونا چاہیے کہ میں اس علم کے ذریعے اپنے آپ سے جہالت کو دور کروں گا یا کروں گی، تاکہ میں جو ہے وہ علم کے اوپر قائم ہوں، میں ایک نور کے اوپر ہوں، اور میں اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں میں وہ بصیرت کے ساتھ کر رہا ہوں. اور دوسرا یہ کہ پھر میں دوسرے لوگوں سے بھی جہل کو دور کروں. اگر آپ غور کریں تو یہ وہی بات ہے جو پہلے ہم نے اس آیت کے اندر دیکھی کہ ایک شخص جس کے ہاتھ میں شمع ہے، جس کے ہاتھ میں روشنی ہے، اب وہ خود بھی اس روشنی میں چل رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ دوسروں کو بھی روشن کر، دوسرے بھی اس شخص کی اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ وہ شخص ہے جس نے درست نیت کے ساتھ جو ہے وہ علم کو حاصل کیا. ٹھیک ہے، تو آداب طالب العلم میں سے اہم ترین ادب کیا ہے کہ انسان کی نیت درست ہو. نیت کا اخلاص جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اسی طرح یہ بات بھی ضروری ہے کہ انسان عمل کی نیت سے قرآن کو پڑھے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی حمایت اور حفاظت، اس نیت سے قرآن کو پڑھے. اور اسی طرح ایک اہم ادب یہ بھی ہے کہ انسان ہمیشہ باوضو ہو کر قرآن کو پڑھے، باوضو ہو کر قرآن کو پڑھے، قرآن کے ادب اور احترام کا خیال رکھے. خاص طور پر اگر جنابت کی حالت میں ہے تو جنابت کی حالت میں قرآن کو ہرگز مت پڑھے، مصحف کو ٹچ مت کرے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت کی جو کیفیت ہے، اس میں بھی قرآن کے ادب کا خیال رکھے. کیا خیال ہے آپ کا؟ اگر ایک شخص جو ہے وہ ایسے تکیے پر ٹیک لگا کر اور ٹانگیں پھیلا کر قرآن کی تلاوت کر رہا ہو تو آپ اس کو کیا کہیں گے کہ یہ تم جو کام کر رہے ہو، مطلب بالفرض میں اسے کہتا ہوں کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ درست نہیں ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ بھائی کیا یہ حرام ہے، تو میں کیا کہوں گا اسے؟ کیا کہنا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ادب کے خلاف، ادب کے خلاف ہے، ادب کے خلاف ہے. آپ سوچیں آپ کیا پڑھ رہے ہیں. آپ ذرا یعنی کہ اس بات کو اپنے ذہن میں لے کر آئیں کہ آپ کون سی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں، یہ کس کا کلام ہے، اس کی کیا عظمت ہے، اس کی کیا شان ہے. تو انسان کو چاہیے کہ یہ جو ظاہری ادب ہے اس کا بھی خیال رکھے، باطنی ادب کے ساتھ ساتھ. مطلب جس طرح ہم نے اخلاص کی بات کی، یہ باطنی ادب ہے. تو آداب دو طرح کے ہیں، بعض آداب کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہے، بعض آداب کا تعلق انسان کے ظاہر کے ساتھ ہے. تو جس طرح باطنی آداب سے طالب علم کو اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے، اسی طرح ظاہری آداب سے بھی اپنے آپ کو مزین کرنا چاہیے. تو باوضو ہو کر اور جو ہے وہ احترام اور ادب کے ساتھ ٹیک لگا کر اور اس طرح ٹانگیں پھیلا کر اس حال میں قرآن مجید کی تلاوت مت کرے. اپنے لباس کو پاک صاف رکھے تمام احوال میں. لیکن خاص طور پر جو ہے وہ طلب علم کے سفر میں جب وہ پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے یا کوئی اور علم جو ہے اس کو پڑھ رہا ہے، اس میں جو ہے وہ اپنے لباس کی پاکیزگی کا خیال رکھے. اسی طرح یہ عمومی آداب جو کہ علماء ذکر کرتے ہیں کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرے شیطان سے، اور جو ہے وہ کوشش یہ کرے کہ قرآن مجید کو اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی جو باتیں ہیں یہ کچھ آداب ہیں جن کا میں نے ذکر کیا آپ کے سامنے. لیکن اس بات کو حجت میں نہ لینا کہ چونکہ میں مؤدب ہو کے نہیں بیٹھ سکتی یا بیماری ہے کسی وجہ سے اس لیے قرآن نہیں پڑھ رہی، یہ درست نہیں. ہاں ظاہر ہے یہ درست نہیں ہے، اور بیماری کے جو احکام ہوتے ہیں یا مجبوری کی حالت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے مختلف ہوتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک عمومی بات جو ہے وہ کر رہے ہیں. بہرحال کچھ جو ہے وہ باتیں میں نے ذکر کی ہیں. ابھی ایک بھائی نے پوچھا ہوا ہے کہ
کیا یہ ساری باتیں نوٹس میں مل جائیں گی؟ نہیں، نوٹس تو نہیں ملیں گے. اور یہ باتیں جو ہے یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں کہ جن کے لیے آپ کو نوٹس کی ضرورت ہو. یہ سب عمومی باتیں ہیں، یہ سب یاد دہانی کے طور پر، ایک ریمائنڈر کے طور پر باتیں ہوتی ہیں. اور یہ ایک توطیہ اور تمہید اس کو کہتے ہیں کہ چونکہ جب نیا طالب علم آتا ہے نا تو وہ عربی میں کہتے ہیں کہ لکل داخل دہشہ، ہر نئے داخل ہونے والے کے دل میں ایک دہشت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، الا داخل الجنہ، سوائے جنت میں داخل ہونے والے کے، کہ جنت میں جب انسان داخل ہوگا تو وہ اس کے دل میں وہ دہشت نہیں ہوگی. تو جب انسان نیا کسی جگہ پر آتا ہے، آپ کو اندازہ ہے، آپ لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب انسان کسی نئے ادارے میں جاتا ہے، نئے اسکول میں جاتا ہے، نئے کالج میں جاتا ہے، تو آغاز میں انسان بالکل مانوس نہیں ہوتا. انسان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈر رہا ہوتا ہے. تو اس ڈر کو دور کرنے کے لیے یہ کچھ جو ہے وہ کچھ تمہیدی باتیں جو ہیں وہ ضروری ہوتی ہیں. اگر ہم پہلے دن سبق پڑھانا شروع کر دیں تو پھر شاید تھوڑا سا جو ہے وہ مشکل لگے آپ لوگوں کو، لیکن آہستہ آہستہ انشاءاللہ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے پھر اساتذہ کے ساتھ بھی انسان کا جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، جھجک اور حجاب دور ہو جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ پھر آسانی سے انٹریکٹ بھی کرتا ہے اور اس طرح ہوتا ہے.